بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج کے 5 دن کیسے گزاریں، انتہائی آسان اور مختصر ترین طریقے سے بتایا جائے گا۔ حج کسے کہتے ہیں؟ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج کے 5 ایام کون سے ہیں؟ اسلامی سال کے 12ویں مہینے یعنی ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں۔ حج کے 5 مقامات کون سے ہیں؟ بیت اللہ، صفا و مروہ، منا، مزدلفہ اور عرفات۔ حج کی 7 عبادتیں کون سی ہیں؟ احرام، طواف، سعی، وقوف عرفہ، رمی، قربانی اور حلق یا قصر۔ اپنے حج کو حج مبرور اور آسان بنانے کا 5 نکاتی لاہ عمل: مشکلات پر صبر، عبادات پر شکر، سہولت پر عمل، قبولیت کی دعا اور فکر، سنت کی پابندی۔ حج کے پہلے دن 8 ذی الحجہ کے افعال: احرام باندھنا نمبر 1، نمبر 2 نیت کرنا، نمبر 3 تلبیہ پڑھنا، نمبر 4 منا روانگی، نمبر 5 وقوف منا۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ حج کے پہلے دن احرام باندھنا: 8 ذی الحجہ کو نماز فجر مکہ میں باجماعت ادا کریں اور غسل یا وضو کر کے اپنی رہائش گاہی میں احرام باندھ لیں۔ اس کے بعد احرام کی 2 رکعت نفل ادا کریں۔ حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا: احرام کے نفل سے فارغ ہو کر حج کی نیت کریں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ نیت اپنی زبان میں بھی کی جا سکتی ہے۔ مختصر ترین نیت ہے لبیک حجہ، میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنی ہے۔ 3 دفعہ بلند آواز سے مرد پڑھیں گے اور خواتین دھیمی آواز سے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اب احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو گئیں۔ منا روانگی اور وقوف منا: طلوع آفتاب کے بعد منا روانہ ہو جائیں۔ انتظامی آسانی کے لیے رات کو جانا بھی درست ہے۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں منا میں باجماعت ادا کریں۔ حج کے دوسرے دن 9 ذی الحجہ کے افعال: نمبر 1 فجر اور تکبیر تشریق، نمبر 2 عرفات روانگی، نمبر 3 ظہر اور عصر کی نماز باجماعت، نمبر 4 وقوف عرفات جو کہ لازمی جزو ہے، نمبر 5 مزدلفہ روانگی اور نمبر 6 مغرب و عشاء کی نماز باجماعت۔ منا میں نماز فجر کی ادائیگی اور تکبیر تشریق: 9 ذی الحجہ کو نماز فجر منا میں ادا کریں۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، اس لیے حاجی اور غیر حاجی دونوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میدان عرفات روانگی اور وقوف عرفہ: طلوع آفتاب کے بعد غسل جو کہ سنت ہے یا وضو کر کے تلبیہ کہتے ہوئے عرفات روانہ ہو جائے۔ اگر کوئی نماز فجر کے بعد
اور طلوع آفتاب سے پہلے عرفات کی طرف روانہ ہو گیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ زوال سے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر کوئی حاجی زوال سے غروب آفتاب تک ایک لمحہ کے لیے بھی عرفات پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج عرفہ، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے۔ دوران وقوف عرفہ تلبیہ، دعائیں اور استغفار کرنا۔ یہ وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے، اس لیے تمام وقت تلبیہ، خشوع اور خضوع اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا اور استغفار میں مشغول رہیں۔ اپنے ماضی کے گناہوں اور کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی کے اور اپنے مستقبل کے لیے گناہوں سے پاک زندگی کے طالب ہوں۔ وقوف عرفہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل دعا کو بہترین دعا اور بہترین کلمہ قرار دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفات میں نماز ظہر اور عصر کی ادائیگی۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز اپنے خیموں ہی میں ادا کرے، اور اگر پاسبل ہو تو مسجد نمرہ بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں بہت رش ہوتا ہے، لیڈیز کا وہاں جانا ممکن نہیں ہے بلکہ بہت مشکل ہے۔ غروب آفتاب کے وقت مزدلفہ روانگی۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائے، یعنی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جانا ہے، لیکن غروب آفتاب کے بعد۔ مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کی اکٹھی ادائیگی۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ عشاء کے وقت میں باجماعت ادا کریں۔ مغرب اور عشاء کی اکٹھی ادائیگی کا طریقہ: پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں، اس کے بعد ساتھ ہی عشاء کے فرائض ادا کریں اور تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں، پھر مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور پھر وتر ادا کریں۔ مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کی جمع کرنا۔ اگر کسی نے مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہ ہوگی، اور اس کے ذمے مزدلفہ پہنچ کر گزشتہ بیان کردہ ترتیب سے دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہوگا۔ مزدلفہ میں ذکر و اذکار اور دعائیں کرنا۔ یہ بڑی فضیلت والی اور مبارک رات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت اور تلبیہ اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس رات اپنے پروردگار کو اس خشوع و خضوع سے یاد کریں کہ دل میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی یاد نہ ہو۔ حج کے تیسرے دن 10 ذی الحجہ کے افعال: نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 منا روانگی، نمبر 3 رمی، نمبر 4 قربانی کرنا، نمبر 5 حلق یا قصر کرنا، نمبر 6 طواف زیارت۔ نماز فجر کے بعد وقوف مزدلفہ۔ وقوف مزدلفہ کی رات دعاؤں میں مشغول ہو کر گزارنے کے بعد فجر کی نماز اول وقت میں باجماعت ادا کریں، پھر سورج نکلنے تک ذکر و اذکار، دعائیں، استغفار اور تلبیہ میں مشغول رہتے ہوئے وقوف وہیں کریں۔ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا۔ اس دوران مزدلفہ سے کنکریاں اٹھائیں جو جمرات کو مارنے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ ہر حاجی چنے یا کھجور کی گٹلی کے برابر 70 کنکریاں مزدلفہ سے اٹھائے۔ منا روانگی اور برے شیطان کی رمی۔ طلوع آفتاب کے وقت منا روانہ ہو جائیں اور منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ یعنی برے شیطان کی رمی کیجیے۔ 10 ذی الحجہ کو صرف برے شیطان کی رمی کی جاتی ہے، باقی 2 کی نہیں۔ پہلے دن کی رمی کے لیے 24 گھنٹے۔ اس دن رمی کا افضل وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، لیکن اس کا جائز وقت 10 ذی الحجہ کے طلوع آفتاب سے لے کر اگلے دن 11 ذی الحجہ کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔
رمی کا طریقہ: 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر اس طرح کھڑے ہوں کہ منا آپ کے دائیں جانب ہو اور مکہ مکرمہ بائیں جانب۔ مکہ مکرمہ کی مسجد کا وہ ٹاور، کلاک ٹاور نظر آتا ہے، جس سے اس کا سمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون پر مارتے جائیں۔ کنکری کا احاطے میں گرنا کافی ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ پہلی کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کے بعد اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا نہ مانگیں۔ قربانی کرنا: رمی کے بعد قربانی کیجیے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ اس قربانی کے لیے 3 دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحج مقرر ہیں۔ ان دنوں میں جب چاہیں قربانی کر لیجیے۔ حلق یا قصر کرنا: قربانی کرنے کے بعد مرد پورے سر کے بال منڈوائیں یا پورے سر کے بال انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ کاٹیں، یعنی 1 انچ سے تھوڑا زیادہ، مگر منڈوانا افضل ہے۔ خواتین پورے سر کے بال انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ کتروائیں، تاہم چوتھائی سر کے بال پورے سے کچھ زیادہ کاٹ دیے جائیں تو بھی کافی ہے۔ حلق یا قصر کی شرعی حیثیت فرض کی ہے اور اس کے بعد سوائے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تینوں کام ترتیب سے کرنا: ماہ قبل 10 ذی الحج کے جو 3 مناسک یعنی جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی اور حلق یا قصر کے ذکر ہیں، ان کو اسی ترتیب سے ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے اس ترتیب کے الٹ کیا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ طواف زیارت: حلق یا قصر کے بعد غسل کیجیے، اس کے بعد طواف زیارت کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہو جائیں۔ اس کا وقت حلق سے فارغ ہونے کے بعد 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک ہے، تاہم 10 ذی الحج زیادہ بہتر ہے، ورنہ 12 ذی الحج تک کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت کی شرعی حیثیت فرض کی ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا۔ منا واپسی: 10 ذی الحج کو مندرجہ بالا تمام افعال اور مناسک کی ادائیگی کے بعد منا واپس آ جائیں اور رات منا میں ہی گزاریں۔ حج کے چوتھے دن یعنی 11 ذی الحج کے افعال: تینوں جمرات کی رمی، قربانی اگر پہلے نہیں کی تو حلق اگر قربانی کے بعد کرنا ہے، اور طواف زیارت اگر پہلے نہیں کیا تو اگر 10 ذی الحج کو کر لیا ہے تو یہ 3 کام نہیں ہوں گے، صرف تینوں جمرات کی رمی باقی ہے۔ تینوں جمرات کی رمی: 11 ذی الحج کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کریں۔ بائیں طور کے پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، پھر اس کے قریب کچھ فاصلہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگے، پھر جمرہ وسطی یعنی درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں اور دعا مانگیں، اور وہ بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر۔ پھر جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، لیکن اس کے پاس کھڑے نہ ہوں اور نہ دعا مانگے۔ اس دن رمی کا سنت وقت زوال سے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، جبکہ اس کا جائز وقت زوال سے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ رمی سے فارغ ہو کر منا واپس آ جائیں۔ حج کے 5ویں دن 12 ذی الحج کے افعال: تینوں جمرات کی رمی اور قربانی اور حلق اور زیارت، طواف زیارت اگر نہیں کی تو وہ، اور اگر کر لی ہے تو وہ نہیں کرنا۔ 12 ذی الحجہ کو جمرات کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کو اختیار ہے کہ مکہ چلا جائے، اور اگر وہ مکہ نہیں جاتا اور واپس منا جا کر رات منا میں گزارتا ہے تو اب اس کے ذمے 13 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنا لازم ہے۔ اس دن کی رمی طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے رمی کر لے تو بھی جائز ہے۔ طواف وداع:
مندرجہ بالا افعال و مناسک ادا کرنے کے بعد آپ کا حج پائے تکمیل تک پہنچ گیا، البتہ ایک طواف رہ گیا جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اس کا وقت مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل ہے، البتہ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفلی طواف کیا جائے تو وہ طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس طواف کی شرعی حیثیت واجب کی ہے۔ اس کا طریقہ عام نفل طواف کی طرح ہے، یعنی نہ اس میں رمل ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی ہوگی۔ البتہ طواف کے 2 نفل ضروری ہیں۔ یاد رکھیں 2 طوافوں کا ذکر ہوا ہے، پہلے طواف زیارت اور دوسرا طواف وداع۔ اب آپ کا حج مکمل ہوا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔